بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو الہی نظام کا دستوری تسلسل اور امامت و ولایت مولائے کائنات کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ الہی نظام فطرت کا وہ حسن ہے کہ جہاں فطرت بھی اپنی رعنائی حسن پر ناز کر رہی ہے، اور انسانی فطرت اور انسان کی انسانیت کی بقا کی ضامن اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خالق فطرت کا نظام ہے۔ اور جہاں جہاں جس ماحول کے اندر اس نظام کو کسی قدر بھی اپنایا گیا ہے وہاں برکات ہی نظر آئی ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک مسلسل ایک تاریخی حقیقت ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اپنے اس نظام کو اپنی حرمتوں کے حوالے سے پیش فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور پھر ان کے متبعین تشریف لائے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ کا چونکہ سراؤنڈنگ ایریا جو ہے نبوت کا، یہ پوری کائنات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہر نبی کی نبوی سرگرمیوں کا ایک سراؤنڈنگ ایریا تھا، آپ کی نبوت کا جو جغرافیہ ہے وہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، جہاں تک خدائے ذوالجلال کی خدائی کا جغرافیہ ہے وہاں تک میری مصطفیٰ اور رسالت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب فرما دیجئے کہ بے شک میں تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر آپ کی طبع سلیم کا وہ راز جس پر فطرت کا ہر احساس رقص کنا ہے، وہ آپ کی شان رحمت للعالمین ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کے لیے، عالمین کے ذرے ذرے کے لیے حضور کی حسن رحمت کا جو نور ہے وہ کائنات کو مستنیر کر رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس بڑی حرمت کے ہوتے ہوئے اگر انسانی خیال کہیں دوسری طرف پلٹ جائے تو پھر یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ طاغوت نے کس کو ہدف بنایا اس نظام کو تلچھٹ کرنے کے لیے، اس نظام کو تباہ کرنے کے لیے؟ طاغوت نے ہمیشہ ان حرمتوں کو ہدف بنایا، ٹارگٹ کیا جنہوں نے اس نظام میں کردار کیا ہے۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان نے جس جانفشانی کے ساتھ اس نظام کی بحالی کے لیے بدر سے لے کر حنین تک اور پھر بعد تک جو معاملات نمٹائے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور ان میں جو براہ راست ان تمام غزوات کے جو ہیرو رہے ہیں کردار کی عظمت میں، وہ اہل بیت رسول علیہم السلام ہیں۔ تو ان حرمتوں کو ٹارگٹ کیا ہے طاغوت نے، اور کیونکہ وہی قوت تھے اسلام کی اور وہی حمیت تھے اسلام کی، ان کا کردار ایسا عظیمت مآب تھا کہ جس کے مد مقابل یہ ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اور اہل بیت علیہم السلام کا کردار جو ہے، شیب ابی طالب سے لے کر کربلا تک کا کردار جو ہے، یہ ایک ایسی مسلم طاقت ہے جسے چیلنج قیامت تک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن المیہ یہ ہوا کہ طاغوت نے ایک سازش کی، اور اس سازش پر بڑا غور و خوض کر کے تھنک ٹینک کے ٹائٹل پر وہ سازش کی کہ جہاں جہاں عظیمت مآب جذبوں کا ایک تسلسل ہے جو اسلام کی طاقت اور حمیت ہیں، ان جذبوں کو ڈیگریڈ کر دیا جائے اور ان کو منظرنامے سے ہٹا دیا جائے۔ تو اس لیے پھر وہ لابیاں بنائی گئیں، اور پھر ان لابیوں نے، اس سرمایہ نے نام نہاد مسلمانوں کو متاثر کیا، اور نام نہاد مسلمانوں نے ان لابیوں کا اعلی کار بن کر ان عظمتوں کو پامال کیا جن عظمتوں نے ہم تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، خواہ وہ عظمت اصحاب ہو، خواہ وہ عظمت اہل بیت علیہم السلام ہو۔ تو وہ اس وقت سے وہ اپنی سازش میں کامیاب رہے، یہود اور طاغوت،
اور آج بھی اسی کامیابی کا تسلسل جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، مگر بحمد اللہ تعالیٰ امت کی آنکھیں کھول چکی ہیں اور امت جان چکی ہے دلدار کون ہے اور غدار کون ہے۔ تو بعض لوگوں نے دلداری کا برقع پہن کر غداری کا وہ کردار ادا کیا ہے جو آج ہر بندہ محسوس کر رہا ہے۔ یہود کا بنیادی جو ہدف تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور وہ انتقام مدینہ، انتقام خیبر لینا چاہتے تھے، ناکام رہے۔ ابوبکر صدیق کے دور میں ناکام رہے، عمر فاروق کے دور میں ناکام رہے، عثمان غنی کے دور میں ناکام رہے، مولا مشکل کشا کے دور میں ناکام رہے۔ تو ہدف تو ہے نا ان کا۔ آج بھی گریٹر اسرائیل کا جو ٹائٹل دیا جا رہا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے، سمجھا گی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تو نہ الجھ سکے نہ انتقام لے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ موجود تھا، واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر اگلا دور غیور سے ابق آیا، اس وقت بھی کوئی ایسی بات نہ ہو پائی۔ پھر جس وقت جو یہود کی آغوش میں پلنے والے تھے بنو امیہ، عبد الشمس سے لے کر آگے تک، ان کو انہوں نے اعلیٰ کار بنایا اور کلمے کا برقع پہنایا اور ان کو ان حرمتوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ سب سے پہلے جب نظام الہی کا جو دستوری تسلسل تھا، اس کے مطابق خاص حالات کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اس اتھارٹی کا قیام عمل میں آیا، تو سب سے پہلے جس نے اسلامی دنیا کی بنیادی اتھارٹی پر جس نے حملہ کیا وہ ابو سفیان ہے۔ اور اعلیٰ کار کن کا ہے وہ سب جانتے ہیں، ذہن کن کا ہے، مزاج کن کا ہے، ایک تاریخی پس منظر ہے۔ عبد الشمس سے لے کر آگے تک آئیے آپ۔ پھر اس کے بعد یہ تسلسل جاری رہا، اور پھر اس کے بعد جب مولا کائنات کا زمانہ عظمت آیا تو پھر ابو سفیان کا بیٹا معاویہ مد مقابل آ گیا، اور وہی چیزیں اور وہی معاملات، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو محقق اہل سنت کے ہزاروں نہیں لاکھوں علماء نے اپنی رشحات قلم میں بند کیا ہے، اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کی عینی شہادتوں کے تصور میں، ایسا نہیں کہ خیال آرائی۔ آج ہمارے لوگ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تاریخی باتیں ہیں، یہ فلاں ہیں، یا کچھ بھی نہیں۔ نہ تم نے تاریخ پڑھی ہے مولویو، نہ تم نے حدیث پڑھی ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ تم مزاج رسول کے قریب ہو، تم صرف اپنی پیٹ کے قریب ہو، اس لیے یہ باتیں کرتے ہو۔ تو یہ جو اموی معاملہ ہے یہ اسی یہودی انتقام کا تسلسل ہے، اور وہ آج بھی موجود ہے۔ بالخصوص بر صغیر کے اندر تو ایک بڑے ہنگامی حالات کی عظمت میں موجود ہے، ہنگامہ خیز معاملات میں۔ یہ دو ملک تو اس سے خاص متاثر ہیں، میرا پاکستان اور ادھر انڈیا۔ اب ملت بریلویہ جو آج کی نیو برانڈ بریلویت ہے، نیو برانڈ بریلویت سیم اسی کردار کا تسلسل ہے جو عبد الشمس سے شروع ہوا۔ وہ بھی اہل بیت کے مخالف تھے، کاشانہ نبوت کے مخالف تھے، دشمن تھے، اور اس سے لے کر پھر یزید تک، پھر آگے تک توڑ تک۔ اب اس کمان کو آج کی نیو برانڈ بریلویت نے سنبھال لیا ہے۔ وہ آج کے اس دور کے جو اہل بیت سادات ہیں ان پر وہ یلغار کر رہے ہیں، وہ سادات پاکستان کے ہوں یا سادات ہندوستان کے ہوں، بر صغیر کے اندر ملت بریلیہ نے یہ طے کر رکھا ہے جو نیو برانڈ بریلیت۔ اس لیے میں نیو برانڈ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بریلیت ایسی نہیں تھی۔ تو اس نے یہ اٹھا رکھا ہے یہ بیڑا کہ جہاں کہیں بھی کوئی سید ملے اس کی توہین ضرور کرنی ہے۔ یہاں ہمارے اکابر سادات تھے، سید ریاض شاہ صاحب، انور شاہ صاحب، منور شاہ صاحب، عرفان شاہ صاحب اور دیگر سادات، جنہوں نے صرف اس بات پر احتجاج کیا کہ ہماری ماں کو خطا کی گالی دی گئی ہے، لہذا ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو ان کا حق تھا، فطری حق بھی تھا، دینی اور اخلاقی حق بھی تھا، اس پر انہوں نے احتجاج کیا جس پر ان پر رافضی ہونے کے فتوے لگائے گئے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور پاکوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق بخشی، ہم نے ان فتووں کو تروڑ مروڑ کر ان کے منہ میں گھسوڑ دیا ہے۔ اب ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر جو کچھ سادات ہیں ان کی بار بار مجھے یہ شکایت آئی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ بالخصوص
ایک تاریخی حقیقت میں ایک بہت بڑا کردار اور بہت بڑا نام ہے سادات کچوچا شریف۔ تو سادات کچوچا شریف ایک مسلم حقیقت ہے، کسی مولوی کے قلم کی جوڑ توڑ کے مرہون منت نہیں، وہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور پورا بر صغیر بلکہ پوری امت مسلمہ اس حقیقت سے آشنا ہے۔ وہاں ایک محترم المقام اس وقت کے جو غالباً سجادہ نشین ہیں سید شیخ اجمل میاں دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اپنے خطابات کے اندر اہل سنت کے ذخائر علم سے جو پڑھا وہ کہیں بیان کر دیا، تو اس پر وہاں کی جو نیو برانڈ بریلویت ہے وہ سیخ پا ہو گئی اور ان پر رافضیت کے فتوے فلاں 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 فلاں۔ دیکھیے میں پہلے تو سادات سے عرض کرتا ہوں، سادات کرام سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا بلائنڈلی فیتھ ملا اعظم پر آپ کے لیے نقصان دہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ملا اعظم آپ کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کبھی بھی ملا آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد اور ننہال جو ہیں خاص کر بنو امیہ کے لوگ، انہوں نے تو یہودیت کو غالباً حلف دے رکھا ہے، لگتا ہے کہ جناب والا ہم نے آپ کا انتقام لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو صورتحال ہے بڑی عجیب ہے کہ جو کلمات بنو امیہ اہل بیت کے لیے کہا کرتے تھے وہی کلمات آج بریلوی کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی گالی دیا کرتے تھے اہل بیت کو، اور ملت بریلویہ جو آج نیو برانڈ بریلویت ہے وہ بھی اہل بیت کو گالیاں دیتی ہے، کبھی رافضی ہونے کی گالی دیتی ہے، کبھی شیعہ ہونے کی گالی دیتی ہے، کبھی تفضیلی ہونے کی گالی دیتی ہے۔ تو میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اس وقت کی جو نیو برانڈ بریلویت اس کے پاس نہ علم ہے، نہ تدبر ہے، نہ فہم ہے، نہ شعور ہے، نہ حیا ہے، نہ وقار ہے۔ یہ اسی مائنڈ سیٹ پر ہے جو شام میں مرکب ہوا اس وقت عبد الشمس کے ساتھ سے لے کر آج تک، وہ اسی کا تسلسل ہے۔ لیکن میں سادات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد نے ان کبوں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کیا، وہ اپنی مستی میں اپنے کام کرتے رہے، یہ کائیں ہر دور میں کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ان ملاؤں کی یہ جو بکبک ہے یہ صرف کبوں کی کائیں ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ دلیل ہے۔ یہ جو تشیع پر یعنی سنیوں کو شیعہ کہہ کر اپنا ہوس سے نفس کو تازہ کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا تو جائے پہلے۔ مثلاً میں بریلوی ہونے کی نسبت سے یہ بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ اب آئیے، جب میں نے ان کی تخلیقات کے اندر غور کیا، ریسرچ کی ان کی کتابوں کے اندر، فتح و رضویہ شریف سے لے کر باقی جتنی بھی ان کے نام سے منسوب کتابیں ہیں، اور چونکہ میرا حدیث شریف پر الحمدللہ تعالیٰ ایک خاصا ورک ہے روایت اور درایت کے اعتبار سے، تو میں نے جس وقت غور کیا تو 71% جو روایات ہیں رضوی ٹائٹل پر چھپنے والی کتابوں کے اندر وہ روایات شیعہ اور روافظ کی ہیں۔ یہ ہے ملت بریلویہ کی غیرت کا تصور، 71%۔ تو کس بات پر آپ اس وقت کے سادات سے الجھتے ہیں؟ یہ ہے، اور پھر آپ کے مدارس میں آج بھی شیعہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ بھائی نفرت کرنی ہے تو پوری نا، تمہیں تو علم پڑھنا پڑھانا سکھایا ہی شیعوں نے ہے، صرف بھائی سے لے کر آگے تک توڑ تک آپ اپنی درسی کتابوں کا جائزہ لے لیں۔ اب صاحبزادہ صاحب نے جو بات کی ہے صرف اتنی بات کہہ دی ہے کہ علی اور معاویہ کو برابر نہ بیان کیا جائے، یہ بات بنتی ہے، اور بریلوی ملت بریلویہ کے پرانے عقیدوں میں یہ بات شامل بھی ہے، لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر کہ برابر نہیں ہو سکتے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن آج وہ برابری پر لے آئے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے، بلکہ ہمارا یہاں ایک سندر کا ایک منحوس مولوی ہے، اس نے تو یزید کی حرمت پر بھی کتاب لکھ دی ہے۔ یہ ہے بریلویت کا مکروہ چہرہ، جس میں وہ اپنے آپ کو حق کا معیار سمجھتے ہیں۔ میں تمام علماء اہل اسلام سے عرض کرتا ہوں ذرا ان کا علمی جائزہ لے کر بیان کریں کہ ان کے اندر مبلغ علم کتنا ہے۔ صرف ان کے اندر گالی گلوچ، فتویٰ بازی، تعصب بازی، امت کو تقسیم کرنا۔ اچھا، عرصہ دراز سے جن لوگوں کو یہ کافر کہہ رہے تھے، وہ دیوبندی کافر ہیں جی، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔
اب انہی کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی ہو رہی ہیں اور دلداریاں بھی ہو رہی ہیں، خفیہ میٹنگیں بھی ہو رہی ہیں، جلسوں میں مل بیٹھتے ہیں۔ تو بھائی اگر یہ کافر تمہارے فتوے کے مطابق تمہیں برداشت ہیں تو شیعہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جی گستاخان صحابہ ہیں، میں حیرت سے پوچھتا ہوں ملت بریلوی اجواج کی نیو برانڈ بریلویت سے پوچھتا ہوں کہ گستاخ صحابہ آپ کے ہاں جرم ہے، تو اس جرم کا آغاز کس نے کیا ہے؟ کہاں سے ہوا ہے؟ کبھی ان کو بھی گستاخ کہا ہے؟ تم کبھی نہیں کہو گے، کیونکہ غیرت مردہ ہے تمہاری۔ اس لیے کہ اس زد میں سب سے پہلے جس نے گستاخی صحابہ کا درس دیا ہے وہ بنو امیہ ہیں، جس نے توہین اہل بیت کا درس دیا ہے وہ بنو امیہ ہیں، اور ملت بریلویہ کے ننہال ہیں، جنہوں نے اسلام کو توڑا ہے، اسلام دشمنی کی ہے ساری عمر، یعنی الہی نظام خلافت کو توڑ کر انہوں نے ملک عزوز کی بنیاد رکھی۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اگر صاحبزادہ صاحب ان حقائق کو بیان کریں اہل سنت کے مصادر علم سے، جو حقائق اصحاب رسول علیہ رضوان کی عینی شہادتوں پر مشتمل ہیں، اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نبوی زبان اور بصیرت سے نشاندہی کی ہے ان لوگوں کی، ان کے بارے میں اہل سنت کے مسلم محدثین کی حدیثوں کی کتابوں سے اگر وہ حوالے سے بات کریں تو جناب یہ شیعہ ہیں۔ وہ بھائی اگر بنو امیہ کے مظالم کو بیان کرنا شیعیت ہے تو پھر تمام صحابہ شیعہ ہیں، تمام تابعین شیعہ ہیں، ائمہ مجتہدین شیعہ ہیں، اور مفسرین محدثین تمام شیعہ ہیں، مورخین تمام شیعہ ہیں۔ پوری سنیت پہلے شیعت ہے۔ ویسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اعتراف بھی ہے کہ ہم شیعہ اولا ہیں۔ شیعہ کے لفظ سے اگر آپ کو اتنی الرجی ہے تو مولویوں اعلیٰ حضرت کا گلا گھونٹو نا، ان سے جا کر پوچھو نا کہ جناب آپ نے یہ کہہ دیا، یہ لفظ تو ان کو بھی پسند ہے۔ تو مت ماری گئی ہے تمہاری مولویوں، اب تمہارے پلے شاہی کوئی نہیں ہے کہ جس سے بندہ کوئی بات کرے بیٹھ کر، نہ علمی بصیرت ہے، نہ اخلاقی حرمت ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے، تمہیں صرف یہی سکھایا گیا ہو، اور یہ تمہارا پرانا تسلسل ہے۔ جب مولانا معین الدین اجمیری تعاقب کیا کرتے تھے بریلویوں کا علمی، تو علمی بنیادوں پر ان کے تعاقب اور ان کی گرفت کو یہ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو پھر یہی کام کرتے تھے جو آج کے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تمہیں گھٹی میں ملا ہوا ہے۔ بہرحال جو مسلم حقائق ہیں وہ نہ کسی شیعہ کے پابند ہیں نہ کسی سنی کے پابند ہیں۔ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخی باتیں، ہم تاریخ نہیں مانتے۔ تم کچھ بھی نہیں مانتے مولویو، نہ تم نے کبھی قرآن مانا، نہ رسول مانا، نہ تم نے حدیث مانی، نہ تم نے خلافت راشدہ کو مانا، نہ تم نے کوئی اصول مانا، نہ اہل بیت کو مانا۔ کوئی ایسی حقیقت نہیں جس کو تم نے انکار نہ کیا ہو، اور الحمدللہ اس پر فقیر سیر حاصل وہ گفتگو کرے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ قرآن کا کہاں تم نے انکار کیا، رسالت کا نام لے کر عشق کا ڈھانگ رچا کر کہاں کہاں رسالت کی حرمت کو پامال کیا، کہاں کہاں تم نے اہل بیت نبوت کے تقدس کی شرافت کی دھجیاں اڑائیں، کہاں کہاں اصحاب رسول کو پامال کیا، ان کی حرمت کو پامال کیا۔ اپنے گلے میں، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہیں نے اہل سنت کے ایک آفاقی حجم کو ٹریپ کر رکھا ہے اور اپنی ملکیت بنا رکھا ہے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ 2 ٹکے کے مولوی رعب ڈالتے ہو پوری امت پر۔ اہل سنت الحمدللہ ایک آفاقی تقدس ہے، حجم ہے، سمجھا گی نا؟ تم نئی سنیت لے آئے ہو تو ہم مسترد کرتے ہیں تمہاری اس سنیت کو۔ یہ صہیونیت کے قریب تر ہے، بلکہ یہ سنیت جو تم پیش کر رہے ہو اہل بیت کی دشمنی میں، یہ عین صہیونیت ہے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، تھوکتے بھی نہیں ہے ایسی سنیت پر۔ تم سادات اعظام اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا تم پر وحی نازل ہوئی ہے، یا تم نے جو گھڑے ہیں عقیدے اپنے حجروں میں بیٹھ کر ان کی تائید میں کوئی دلیل بھی دے سکتے ہو؟ کیسی بات! خدا ذوالجلال نے اپنی الوہیت والی صفت کو ثابت کرنے کے لیے 1400 قرآن کی آیات نازل فرمائیں۔ مولویوں، بریلویوں، تم کبھی اپنے گھڑے ہوئے عقیدوں کی بابت ایک آیت کا بھی نشاندہی کر سکتے ہو پورے قرآن سے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا عقیدے ہیں تمہارے؟
ہر ایک کو تم کاٹتے ہو کتوں کی طرح، جناب والا بابلے کتوں کی طرح ہر ایک سید کے پیچھے پڑ جاتے ہو، وہ خدا کا خوف کرو، مرنا بھی ہے۔ بہرحال جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظم حکومت کو نبوی حساس زبان سے بیان فرمایا ہے، ملک عزوز کس کو کہتے ہیں؟ یہ فرعونی حکومت ہے، طاغوتی حکومت ہے، کاٹ کھانے والی حکومت ہے۔ اچھا، اگر آپ کا تاریخ پر اعتماد نہیں تو بولیے قرآن کریم کے اندر جتنے تاریخی حقائق ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، اور تم اپنے آپ میں ہی نہیں ہو۔ اس وقت تمہاری پوزیشن صرف اس طرح کی ہے جس طرح امریکہ کے صدر ٹرمپ کی ہے، وہ صبح کچھ بولتا ہے، شام کو کچھ بولتا ہے، کبھی پٹھ دکھاتا ہے، کبھی کچھ دکھاتا ہے، کبھی کچھ دکھاتا ہے۔ یہ ہے تمہاری ذہنی اس وقت کیفیت، تو تم سے بات کون کرے؟ اور دعوے کرتے ہو، لتاڑتے ہو لوگوں کو فتوے دے دے کے، تمہارے فتووں کی حیثیت کیا ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کچوچا شریف ایک مسلم کردار ہے عالم اسلام کے اندر، اس کی خدمات ہیں، وہ سادات ہیں، اہل بیت ہیں، اور ان کی شرافت، ان کی اخلاقی حرمتیں اور دینی قدریں ہیں، صرف تمہارا کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ جناب دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہ بڑا رافضی بن گئے، وہ فلاں بن گئے۔ اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، نہ فقیر چلنے دے گا اللہ کے فضل و احسان سے۔ ویسے رافضیت سے بڑے الرجی ہو مولوی ہو، جانتے بھی ہو رافضیت کس کو کہتے ہیں؟ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑے علماء حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فتح القدیر میں اپنی فتح الباری میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص حضرت علی سے پیار کرے ٹوٹ کر وہ شیعہ ہے، جو علی کو افضل مانے اصحاب سے وہ غالی شیعہ ہے، اور جو مقدم کرے شیخین پر حضرت علی کو وہ رافضی ہے۔ یہ اگر علی کو مقدم کرنا رافضیت ہے تو پہلا رافضی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا رافضی اللہ کا رسول ہے جس نے نبوت کی زبان سے علی کے تقدم کو بیان فرمایا ہے۔ تیسرا رافضی تمام اصحاب رسول ہیں جنہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ چوتھے رافضی تابعین ہیں جنہوں نے ان سے نقل کر کے آگے بیان کیا ہے۔ پھر محدثین ہیں جنہوں نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں۔ اقدمہم سلما، یہ نبوت کی گواہی ہے۔ بولو کہاں ہیں تمہارے قیدے شہدے؟ میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ تم اگر سنیت کا جو تم نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور جال سازی کر رہے ہو، آؤ نا خالص سنیت کی طرف آؤ۔ خالص سنیت یہ ہے کہ اصحاب رسول کی توہین کرنے والا بھی ختم ہے دینی اعتبار سے، اور اہل بیت رسول کی توہین کرنے والا بھی، خواہ وہ ملکوتی فرشتہ کیوں نہیں ہے، کسی کھاتے میں نہیں ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ تم کون ہوتے ہو؟ یعنی اہل بیت کے معاملے میں تم اتنے بے شرم ہو چکے ہو کہ ان کی توہین کرنے والے پر تمہاری نہ زبان کھلتی ہے اور نہ تمہاری کتاب میں کوئی حرف آتا ہے اور نہ تمہاری تاریخ بولتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اہل بیت شان صحابیت کی وہ معراج ہیں جس سے آگے صحابیت کا تقدس میں کوئی تصور ہی نہیں رہتا۔ اول الاصحاب اور افضل الاصحاب ہیں، اور اس نسبت سے قرآن کریم نے جو کچھ کہا ہے، جتنی تکریم، جتنے معاملات اصحاب رسول کی عظمت میں قدرت نے بیان فرمائی ہیں، ان تمام معاملات میں امام جو ہیں حرمت کردار کی بنیاد پر وہ اہل بیت ہیں۔ خواہ وہ غزوات کی شکل ہو، خیرات کی شکل ہو، صدقات کی شکل ہو، ایثار کی شکل ہو، وفا کی شکل ہو، قربت اور صحبت کا تصور ہو، ان سے آگے مجھے کوئی 1 سینٹی میٹر تو بتاؤ مولویو۔ اہل بیت سے آگے 1 سینٹی میٹر کسی شخصیت کو، کسی صحابی کو 1 سینٹی میٹر بتا دو تو ہم مان جائیں گے آپ کی بات کو۔ جاہلو، تم کن کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ یہ سارا جہان مطلب ایسے ہی بت بنا کر تم نے مطلب کہا رکھا ہے، جو تم بک بک کرتے رہو وہی دین بن جائے؟ اب نہیں، اللہ کے فضل سے بنے گا۔ تم ننگے ہو چکے ہو، تمہاری اصل ہمدردیاں اس وقت بھی یہودیوں کے ساتھ ہے، اس لیے تم ایران کے جو سپریم کمانڈر کا شہادت ہوئی ہے ان کی شہادت ہی نہیں مان رہے۔ اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پہلے اپنی گریبان میں جھانکو، تمہارے فتوے کی حیثیت کیا ہے؟ تم اس وقت اہل سنت کے شفاف چہرے پر ایک بدنما داغ ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شودہ پن تمہارے اندر جو آیا ہوا ہے، یہ اصل بریلویت کو بھی داغدار کر رہا ہے،
اور میں کہوں گا اس وقت جو وہاں کوئی سجادہ نشین ہیں یا ذمہ دار ہیں کہ ان سے بائیکاٹ کریں، مولویوں سے، یہ بڑے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی علمی قدروں کو پامال کر رہے ہیں اور ان کے معاملات کو وہ ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں، اس لیے ان سے قطع تعلقی کا اظہار کر دو۔ یہ خوش آمدی لوگ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت پر کمائی کرتے ہیں، ان کا نام لے کر شوربہ بناتے ہیں، ان کی شخصیت کو بیچ کر، ان کے فتاوی جات کو بیچ کر یہ صرف شوربہ بناتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی ان کا کوئی اخلاص نہیں ہے، جھوٹے ہیں، شودے اور مکار ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مولا کائنات اور معاویہ میں باہمی تقابل نہیں ہے تو وہ جرم ہو جاتا ہے۔ ایک ماحول بنا دیا گیا جہاں علی کا ذکر ہو وہاں دشمن علی کا بھی ذکر ہو۔ یہ کون سی دینی منطق ہے؟ کون سی دینی منطق ہے؟ میں امت سے کہتا ہوں، علماء اہل سنت سے کہتا ہوں، علماء حقہ سے کہتا ہوں کہ آپ قرآن اور مزاج رسول کو معیار بنائیں۔ باقی ملا کی جو بک بک ہے یہ شروع سے ہی کاسا لیس ہیں، یہودیوں کی فضلہ خار ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ یہ الحمدللہ فقیر کا سامنا کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر جرت ہے۔ علم اور دلیل کی بنیاد پر آؤ نا، اس وقت کے سادات پر جو تم یلغار کر رہے ہو اس کا جواز تو بتاؤ۔ وہی جواز ہے جو امریکہ نے ایران پر حملے کا جواز بنایا، بھئی ایران کھڑا کیوں ہے، مجھے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اب یہاں یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جو بریلوی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بریلویت تو پرسوں کی بات ہے، اسلام تو 1400 سال سے آیا ہوا ہے۔ تم کس بنیاد پر اپنے آپ کو معیار بنائے بیٹھے ہو؟ بھائی تم پر وہی نازل ہوئی ہے، تو خدا کا خوف کرو یار، امت کو، اہل سنت کو رہنے دو، چلنے دو۔ اور یاد رکھنا، فقیر جانتا ہے تمہارا مبلغ علم کیا ہے، تمہاری دینی بصیرت کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے۔ سچ نہ بلواؤ مجھ سے، اگر یہ بات ہم نے کہنی شروع کر دی تو پھر سب کچھ ادھڑ جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ فقیر نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی 8 کتابوں کا تجزیہ کیا ہے، ان کا رد لکھا ہے، آئیے نا اس پر علمی جواب دے دیں۔ یہ باتیں نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے جتنی ہم عقیدت رکھتے ہیں تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرق اتنا ہے کہ تم نے اعلیٰ حضرت کو بیچا ہے، ہم نے بیچا نہیں ہے۔ ہم نے جہاں کہیں ان کا تسامح ہے اس کو نشاندہی ہی کر کے دلائل سے بات بڑھا دی ہے، کر دی ہے۔ تم بڑے ٹھیکیدار ہو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے، اور باقی کوئی نہیں ہے، صرف تم بیوپاری ہو اور دین فروش ہو، فتویٰ فروش ہو، اس کے علاوہ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اور تمہارے عرفے، تمہارے یہ فتوے تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ یہ کون سی ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جب بھی کوئی سید اہل بیت کا نام لے، اپنے آبا و اجداد کا نام لے، تم اس پر چڑھ دوڑتے ہو کہ یہ جناب یہ رافضی ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا ہے۔ تو کلام الہی کے اندر جو اہل بیت کا تقدس اور شرافت آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے فتوے کے مطابق تو 350 آیات تو صرف مولا کائنات کی حرمت میں نازل ہوئی ہیں۔ نکال دو قرآن سے یہ آیتیں، ہم اہل بیت کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت والی زبان سے جو مناقب اور فضائل اور اہل بیت علیہ السلام کی حرمت بیان کی ہوئی ہے اس کو انکار کر دو، اپنی کتابوں سے، حدیثوں سے نکال دو، تو ہم چھوڑ دیں گے۔ بھی قرآن کو ہم کیسے چھوڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیسے چھوڑیں؟ سمجھ آ گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقلین پر اعتماد کیا ہے، نبوی۔ اگر اس ٹائٹل کا کوئی اعتماد ملت بریلویہ کے پاس ہے تو سامنے لے آئے اس کے مقابلے میں، اس حیثیت سے، اس استنادی وثاقت سے اور اس اہتمام سے اگر کوئی ایسا وقار نظر آتا ہے ثقلین کے علاوہ تو لے آؤ سامنے۔ تو جب رسول اللہ ثقلین پر اعتماد کرتے ہیں تو اہل بیت کے پر اعتماد کرنا کوئی گناہ ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے، حکم بھی ہے، اور قرآن کریم کا بھی حکم بھی ہے۔ یہ کہاں سے تم نے تراش خراش کر لی ہے حجرے میں بیٹھ کر اپنے مذہب کی؟ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی بیسکس کیا ہیں، وہی پتہ نہیں ہے، نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے نہ حدیث سے، جتنے بھی آپ کے فتاوی جات ہیں۔ اور پھر یاد رکھو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اس کے اندر 71% روایات شیعہ کی ہیں۔ نکالو نا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ساری تخلیقات سے یہ شیعت کی، جو شیعہ کی طرف سے یا روافض کی طرف سے جتنی روایات ہیں نکالو، پھر فتاوی رضویہ شریف کا حال دیکھنا کیا بنتا ہے۔ تم اس وقت بھی ان لوگوں کے محتاج تھے، آج بھی محتاج اور قیامت تک محتاج ہو۔ تمہارے پاس تو تمہارا علم ہی نہیں ہے،
کس بنیادوں پر یہ بائیں بائیں کرتے ہو، کائیں کائیں کرتے ہو؟ کوئی خدا کا خوف کرو۔ جب تک کچوچا شریف کے تاجدار سے ملت بریلویہ معافی نہیں مانگے گی تب تک فقیر ان کو ادھیڑتا رہے گا۔ ہاں، کوئی ایسی بات جو ان کے منہ سے ایسی سرزد ہوئی ہے جو مسلمات اہل سنت کے خلاف ہے تو وہ مجھے بتاؤ، اس کا میں تعاقب کروں گا، اس کو میں سلجھاؤں گا۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک شریف النفس آدمی کے اوپر تم چڑھ دوڑے ہو، جن کے آباء و اجداد کے ایثار الوفا کی عظمت سے پورا بر صغیر نور سے بھرا ہوا ہے، دین کی عظمت سے بھرا ہوا ہے، شرافت سے بھرا ہوا ہے، اخلاق سے بھرا ہوا ہے، اور روحانی قدروں سے بھرا ہوا ہے، ایک سلسلہ طریقت ہے، تم اس کو چیلنج کر رہے ہو۔ تو بھئی اگر کوئی، یعنی یہ کیسا ڈرامہ ہے؟ جس کو رسول سردار کہیں اس کو یہ ملوانے سردار نہیں کہتے، جس کو مولانا احمد رضا خان سردار کہہ دیتے وہ سردار ہے۔ نبوت پر اعتماد نہیں، اعلیٰ حضرت پر اعتماد ہے۔ یہ ہے تمہارا دین، یہ ہے اس کا پس منظر۔ جو جنت کے سردار ہیں ان کو سردار کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، اور جو ملک عزوز کا بانی ہے اسے سردار کہتے ہو، شرم سے مر جاؤ یار، تمہارے اندر شرم نام کی شے کوئی نہیں ہے۔ ملک عزوز کے بانی جس سے رسول نفرت فرماتے رہے، اور جو آپ کی کتب احادیث کے اندر ان کا ٹائٹل ہے، ان کو اگر فقیر بیان کر دے تو آگ لگ جائے گی۔ اپنی اوقات میں رہو۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں، میں ویسے سادات کچوچا شریف سے بھی دیگر سادات سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ ملا ازم کا پرانا وتیرہ ہے۔ انہوں نے رسالت سے شروع کیا ہے۔ یہ جو ابو جہل تھا یہ بھی ملا ہی تھا، اور پھر یہ جو بنو امیہ کے لوگ تھے یہ سارے اس وقت کے ملا تھے، سیانے تھے۔ انہوں نے یلغار کی، اہل بیت پر یلغار کی، رسول اللہ پر یلغار کی، قرآن گواہ ہے، اور اہل بیت پر یلغار کی، اصحابہ پر یلغار کی۔ تو ان کا مقصد ہی صرف ایک ہی ہے، چونکہ یہ چٹے بٹے ہیں یہود کے جو اہل بیت سے الجھتے ہیں، تو یہودی فطرت اور مزاج کے اندر بھی توہین ہے۔ انہوں نے انبیاء کی توہین کی، 70,000 انبیاء قتل کر ڈالے۔ اچھا، ایک عجیب بات یہ ہے کہ چور مچائے شور، جتنا کمینہ پن یہودیوں کے اندر ہے، اور قرآن نے اس تاریخ کو بیان کیا ہے، سماعون للکذب اکادون للسحت، قرآن نے ان ملاؤں کو حرام خور کہا ہے، حرام خور، اور وہ حرام خوری کا تسلسل آج کی نیو برانڈ بریلویت کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، دلائل سے، اور یہ مانیں گے کہ یہ حرام خور ہیں۔ جب بات ہے، جب جس پر دل چاہتا ہے سجاد پر چڑھ جاتے ہو جناب والا، یہ رافضی ہے۔ سنیت تمہارے باپ کی ہے، کیا رکھا ہے تمہارا سنیت کے اندر؟ تم سنیت سے آشنا ہی نہیں ہو۔ سنیت کس کو کہتے ہیں، اس کا حجم کیا ہے، اس کا جغرافیہ کیا ہے، اور تمہاری کائیں کائیں کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اس وقت وہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اس وقت کا یہود بھی یہی کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم معیار ہیں، ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اس کے محبوب بھی ہیں۔ اور آج کا یہ جو نیو برانڈ بریلویت ہے، یہ کیا کہتا ہے، جو ہماری شریعت پر نہیں ہے، ہماری فکر پر نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کبھی دیوبندی کافر، کبھی وہابی کافر، کبھی شیعہ کافر، اب یہ ایک دوسرے کو بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، دلیل اور علمی بصیرت کی دنیا میں یہ اب ناکام ہو چکے ہیں۔ اب یہ کسی درویش کا، کسی مسکین کا یہ مقابلہ کرنے کے اہل ہی نہیں رہے دلیل کی بنیاد پر، چونکہ ان کا مذہب دلیل کی بنیاد پر ہے ہی نہیں۔ یہ اپنے آپ کو معیار سمجھتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا تھا، بڑا مجھے عجیب لگا، ایک حادثہ پیش آیا ہمارے شہر گوجرانوالہ کے اندر، ایک شیعہ عورت کا فوت ہو گئی، ایک شیعہ عورت بڑی تھی، تو اس نے وصیت کی کہ میرا جنازہ جو ہے یہ سنی عالم پڑھائے، شیعہ نہ پڑھائے۔ اب حسب وصیت اہتمام کیا گیا تو بڑے بڑے علماء نے تو انکار کر دیا۔ کوئی مسکین راہ گیر جا رہا تھا مولوی صاحب سائیکل پر، اس کو کسی پولیس مین نے کہا کہ یار جنازہ پڑھا سکتے ہو جی، پڑھا سکتے ہو جی، آج پڑھا دوں۔ اب اس پر وہ جنازہ جب پڑھایا گیا تو بڑے بڑے گرگ قسم کے مولویوں نے فتوے لگانے شروع کر دیے کہ جناب جنہوں نے نکاح پڑھا ہے، جنہوں نے جنازہ پڑھا ہے، پڑھنے والے کا، پڑھانے والے کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ایک آگ کی طرح خبر پھیل گئی
چلتے چلتے حکومت کے کچھ ذمہ داروں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے جناب، اب ہم نکاح کریں یا کیا کریں؟ تو میں نے پھر وہ جھٹکا جواب دیا، میں نے کہا جس جس کا نکاح مولوی کی بیٹی یا بہن سے ہوا ہے وہ ٹوٹا ہے، باقی کسی کا نہیں ٹوٹا۔ یعنی یہ شرمناک بات ہے کہ ایک مسلمان فوت ہو اور وہ اہل بیت سے پیار کی عظمت میں وہ فوت ہو، وہ صحابہ پر زتان کا سوچ بھی نہ سکتا ہو، اس کا جنازہ پڑھانے والا یا پڑھنے والا بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں فتویٰ دیتا ہوں اب اگر ایسا کرنے سے نکاح ٹوٹتا ہے تو امام بخاری کا کوئی نکاح نہیں ہے، امام مسلم کا کوئی نکاح ہے، سیاستہ کے کسی بھی محدث کا کوئی نکاح نہیں ہے جنہوں نے اہل بیت کی تکریم کے حوالے سے جناب والا ابواب باندھے ہیں۔ پھر امام احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ شہید محبت اہل بیت ہیں، ان کا کسی بھی اہل سنت کے امام اور محدث کا کوئی نکاح نہیں ہے، کوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبان اہل بیت نبوت کی جو پذیرائی فرمائی ہے، تو ان مولویوں کے ذہنی عیاشوں کے فتوے کے مطابق تو پھر رسول اللہ کے نکاح بھی زد میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا ان من شیعتک رواء مروئین مبیضین وجوہہم یوم القیامہ، علی آپ سے دل سے پیار کرنے والے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حسن لطافت سے نور عطا کرے گا، ان کے چہرے منور ہوں گے، سفید ہوں گے۔ وَإِنَّ مُبْغِضِيكَ رَوَاءُ مُرَبِّئِينَ مُقَبِّحِينَ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے، بگاڑ دیے جائیں گے۔ یہ ہے، یہ تو پھر توڑ تک نکاح گئے نا، کسی کا نہ تو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ بادشاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر اہل بیت کی محبت کا درس دیتے رہے، اور آج ان سے محبت کرنے والے کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ شرم سے مر جاؤ مولویوں، تمہارے اندر شرم نام کی اگر کوئی شے ہوتی تو دین پڑھتے، امت کو جوڑتے، ایک کرتے، وحدت پیدا کرتے، قیام امن کے لیے کردار دیتے، تم شرارت پر۔ اور اس وقت بھی جب پورا کفر تل چکا ہے اسلام کے خاتمے کے لیے، تم اس وقت بھی فتوے بازی پر لگے ہوئے ہو، تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اس وقت میں یہی عرض کروں گا تمام علماء حقہ سے کہ ان کا تعاقب کیا جائے اور ان سے دلیل مانگی جائے، جو یہ فتوے دے رہے ہیں دلیل، ان تو کیا ان کے ماں باپ دادا کے پاس بھی نہیں ہے، ڈرامے بازی کرتے ہیں یہ لوگ۔ میں نے جب ایک پنچایتی بات کہہ دی ہے کہ آؤ اصحاب رسول کی توہین کرنے والے کو تم کافر کہتے ہو، ہم اس سے بھی بدتر کہتے ہیں، آؤ اتنا بات کہہ دو، ہم مان لیں گے کہ تم سنی ہو، جو اہل بیت کی توہین کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، حالانکہ وہ شرعاً 3 مرتبہ کافر ہے اور سب سے بڑا کافر ہے۔ اس پر فقیر کی کتاب بھی موجود ہے، من سب علیٰ فہو کافر۔ آؤ نا پنچایتی بات میں آؤ فیصلہ کرو، یہاں بیٹھ جاؤ، توہین کوئی بھی دینی، کسی بھی دینی حرمت کی ہو تو وہ کفر ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ عالم کو OLM کہہ دیا جائے تو جناب بندہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی مولوی کو مولوی کہہ دیا جائے تو بھی کفر میں پھینک دیتے ہو تم، اور دوسری طرف حسنین کی ماں کو نبوت کے ممبر پر گالی دینے والے کو تم بخاری کا راوی مانتے ہو، تمہیں مر جانا چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ تم کس شکل کے مسلمان ہو؟ تمہیں تو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور رسول اللہ کے جگر پاروں کو اذیت دینے والے کو تم اجتہاد کا درجہ دیتے ہو، مجتہد بناتے ہو۔ حیا سے مر نہ گئے تم؟ کدھر گئی ہے تمہاری غیرت ایمانی؟ تم وہی ہو جو شام سے جن کا مرکب تیار کیا گیا ہے، تم وہی ہو، اس کے علاوہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ادھر رگ غیرت پھڑکتی؟ علی اصحابی نہیں ہے جن پر ایک صدی کے قریب وقت میں گالی؟ اور پھر یاد رکھنا یہ کتنے ذہنی عیاش ہیں، اپنے جھوٹ کو بھی سچ کہتے ہیں اور دوسروں کے سچ کو بھی جھوٹ کہہ دیتے ہیں۔ ہم نے تو بحمد اللہ تعالیٰ پہلے حدیث بیان کی، پھر سند بیان کی، سند کی صحت پر دلائل دیے جو اہل سنت کے ہاں مسلم ہیں، اور وہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت کیا ہے کہ معاویہ خود بھی مولا کائنات پر سب و شتم کرتا تھا اور لوگوں سے بھی کرواتا تھا، اور 10,000 خطیب اس نے تیار کیے تھے جن کی ذمہ داری یہی تھی۔ یہ ہے تمہارا مکروہ چہرہ مولوی ہو۔ کس بنیاد پر تم میدان میں آ کر باتیں کرتے ہو کہ فلاں فلاں ہو گیا، فلاں فلاں ہو گیا؟ وہ فلاں نہیں ہوا، تم وہ ہو گئے ہو
جن کا خمیر شام کے یہودیوں نے ترکیب دیا ہے، اس کے علاوہ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر گزارش کرتا ہوں، اب تو میں نے کچھ نہیں کہا، اوقات میں رہو، اوقات سے آگے بڑھے تو ادھیڑ دیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ اور میں سادات سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ملا جہاں نظر آئے اس سے نفرت کر جاؤ، یہ تمہارے خمیر کی غیرت کا تقاضا ہے۔ اگر تم سید ہو، اس ٹائٹل کا ملا نہ اپنے درباروں میں گھسنے دو، نہ اپنے مریدوں میں گھسنے دو، نہ اپنے جناب اللہ حلقہ احباب میں گھسنے دو، ان سے ایسی نفرت کرو جس طرح خنزیر سے نفرت ہوتی ہے۔ یہ اس وقت کے خنزیر ہیں جو اہل بیت کی توہین کو اپنا ذوق سمجھتے ہیں، فتوے کی شان سمجھتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے سادات مل بیٹھیں، اپنے آباء و اجداد کے علمی، اخلاقی، روحانی اساسوں کے حقیقی امین بنیں۔ تم سید ہو اس لیے آج معتوب ہو کہ تم اس عظمت کو تم نے امانت دار بن کر امین ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے، اس لیے تم پر باتیں ہو رہی ہیں۔ ضروری ہے کہ تم اس اثاثے کے امین بنو اور امت کی قیادت کرو۔ تمہاری تو خلقت ہی قیادت کے لیے ہے، تمہیں تو سردار کہا ہے، خدا کے رسول نے سردار کہا ہے، خدا ذوالجلال نے تمہاری محبت کو واجب قرار دیا ہے، مودت کو واجب قرار دیا ہے، تو تم پھر ان مولویوں کی اقتدا کرتے ہو جن کا اپنا ایمان کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے تم اپنے ایمان کے لے جاتے ہو۔ ان سے پہلے ان کے اپنے ایمان کی تصدیق مانگو جو حضرت ابو طالب کے ایمان کی تصدیق مانگ رہے ہیں، ان سے ان کے ایمان کی تصدیق مانگو۔ تم قیادت کرو، آگے بڑھو، ہمت کرو اور ملک کی سالمیت کے لیے کردار دو۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ سے وابستہ فرمائے اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ بقیہ میں اگلی نشست کے اندر گفتگو کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔